لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاة عمود الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. مومنین کرام، ہمارا عنوان گفتگو گناہان کبیرہ کے بارے میں ہے. قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں گناہان کبیرہ کون کون سے گناہ ہے اور ان کے کیا آثار ہے اور ان کے کیا برے نتائج اور عواقب اور انجام ہے، مختلف گناہوں کو آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی روایات کی روشنی میں بیان کیے گئے اور اس کے برے آثار و نتائج بھی آپ خدمت میں بیان کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق عطا کی. گناہان کبیرہ میں سے ایک انتہائی بزرگ اور ایک عظیم گناہ ترک نماز ہے. نماز کا ترک کرنا اور نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنا، نماز کے بارے میں سستی کرنا، کسی بھی وجہ سے نماز کو چھوڑنا، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور ترک نماز کی قرآن پاک کی آیات اور معصومین کی روایات میں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. اور وہ انسان جو نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے اور مختلف بہانوں کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اس شخص کی بڑی مذمت جو ہے قرآن پاک کی آیات میں بھی بیان کی گئی ہے اور معصومین کی روایات میں بھی تارک نماز اور بے نمازی کی بہت زیادہ مذمت اور ترک نماز کی بہت برے آثار اور انتہائی برے نتائج اور عواقب اور انجام جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے، دین مقدس اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن پاک کی آیات میں بھی نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور بہت ساری آیات جو ہے وہ نماز کے متعلق ہے. نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، نماز کے طریقے کو بیان کرتے ہوئے، نماز کے وقت کو بیان کرتے ہوئے، نماز سے متعلق مختلف مسائل اور احکام کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں. اسی طریقے سے روایات میں سب سے زیادہ جس فریضے کی تاکید کی گئی ہے
اور جس فریضے کی اہمیت اور ضرورت کو بار بار بیان کیا گیا ہے وہ نماز کا فریضہ ہے، اور نماز کی ترک کرنے کی بہت زیادہ ہماری روایات میں مذمت اور توبیخ کی گئی ہے، اور ترک نماز مسلم اور یقینی طور پر جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور جو شخص نماز کو ترک کرے اس کی عاقبت اور انجام جہنم ہے، اور وہ یقینی طور پر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات کہ نماز کا ترک کرنا اور نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرنا، نماز نہ پڑھنا باعث جہنم ہے اور خدا کی غضب اور خدا کے عذاب کا باعث ہے، قرآن پاک کی صریح آیات میں اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ مبارکہ مدثر کی آیات نمبر 41 سے لے کر 48 تک ان آیات میں 4 بڑے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ 4 کی 4 گناہ باعث جہنم ہے، باعث عقاب پروردگار ہے۔ یعنی سورہ مدثر کی ان آیات میں 4 بڑے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے، ہر ایک گناہ جو ہے وہ باعث جہنم ہے، باعث عقاب الہی ہے اور باعث غضب پروردگار ہے۔ اب ان آیات کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ مدثر کی ان آیات میں پروردگار عالم نے ایک منظر کو پیش کیا ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے عظیم مقامات اور ان کی درجات کو بیان کیا ہے۔ جب جنتی جنت میں خدا کی رحمت اور خدا کی عنایات، خدا کے الطاف اور عظیم نعمتوں کو پاتے ہیں اور جنت کے عظیم درجات پر فائز ہو جاتے ہیں، تو جنتیوں نے ایک مرتبہ جہنم کی جانب نگاہ کی۔ جب جہنم کی طرف انہوں نے نگاہ کی، ان کی نگاہیں جہنمیوں کی طرف جب چلی گئی تو انہوں نے دیکھا بہت سارے لوگ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ ان جنتیوں نے جو خدا کے رحمت اور عنایات کی وجہ سے جنت میں پہنچے ہیں، اپنے نیک اعمال اور نیک افعال، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، تقوی اور خدا کی معرفت اور ائمہ طاہرین کی امامت اور ولایت کی وجہ سے، بہترین نیکیوں اور اعمال کی وجہ سے جو جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوئے ہیں، تو جنتی پوچھتے ہیں جہنمیوں سے کہ تمہیں کس چیز نے جو ہے وہ جہنم میں لے کے چلی گئی ہے، تمہارے جہنم میں جانے کے اسباب کیا ہوئے، وہ کون سے گناہ تھے کہ جو تم انجام دیتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں خدا نے جو ہے نا وہ جہنم میں ڈال دیا ہے، وہ گناہ بتاؤ کہ جو باعث جہنم بن گئے اور جس کی وجہ سے خدا نے تم لوگوں کو جہنم میں ڈال دیے۔ تو جہنمیوں نے 4 گناہوں کو بیان کیا کہ ہم 4 گناہ دنیا میں کرتے تھے، ان 4 گناہوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ مومنین کرام، یہ میں آپ کی خدمت میں کوئی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں، کسی مجتہد کا فتویٰ نہیں بیان کر رہا ہوں، خالق دو جہان کا کلام ہے اور قرآن پاک سورہ مدثر کی آیات ہے۔ یہ 4 گناہ کسی کی بھی زندگی میں ہو وہ جہنمی انسان ہے، وہ قیامت کے دن عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ تو آپ نے آپ کو ہوشیار کیجئے، بیدار کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 4 گناہ آپ کی زندگی میں ہو۔ اگر یہ 4 گناہ آپ کی زندگی میں ہے تو ان گناہوں کو ترک کیجئے، ان گناہوں سے اجتناب کیجئے اور ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو لاپرواہی کی وجہ سے اور ان گناہوں کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا نہ پڑے۔ سورہ مدثر کی ان آیات میں ارشاد رب العزت ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ فی جنات، وہ مومنین جو جنتوں میں اعلیٰ درجات میں فائز ہوئے ہیں، خدا کی نعمتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ جنتوں میں جو مومنین پہنچے ہیں، جو عظیم درجات پر فائز ہوئے ہیں، فی جنات، وہ جنتی مومنین یتساءلون، وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کن سے؟ عن المجرمین، گناہ گاروں سے، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کے چلی گئی، وہ کون سے گناہ تھے جو تم انجام دیتے تھے، جن گناہوں کی وجہ سے تم کو خدا نے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اب جب سوال کیا جنتیوں نے جہنمیوں سے، وہ کون کون سے گناہ تھے جو تم کرتے تھے جس کی وجہ سے خدا نے تم لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا ہے،
جہنمیوں نے 4 بڑے گناہ بیان کیے. تو یہ گناہ کسی بھی انسان کی زندگی میں ہو وہ اہل جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا. قالو، جہنمیوں نے جواب دیا، سب سے پہلا گناہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے بارے میں لاپرواہی کرتے تھے، سستی کرتے تھے، نماز کے بارے میں ہم اتنی پابندی نہیں کرتے تھے. دیکھیں صریحاً قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ مدثر کی آیات آپ کی خدمت میں میں نے بیان کیا. یہ آیات 41 سے لے کر 48 تک کی آیات کا آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا گناہ جو جہنم میں جانے کا سبب بنا ہے، جس کی وجہ سے خدا نے ان کو جہنم میں ڈال دیا ہے، وہ ترک نماز ہے. نماز کے بارے میں لاپرواہی کرنا، نماز کے بارے میں سستی کرنا. قالو، جہنمیوں نے کہا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے. لہٰذا یہ آیت صریحاً بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص لاپرواہی کرتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے اور نماز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے اگر نماز نہ پڑھے، نہ تنہا مذمت ہے، نہ تنہا اس کے برے آثار اور برے جو ہے وہ عواقب اور انجام ہے، بلکہ تارک نماز اور نماز کا عمدن ترک کرنے والا انسان جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. لہٰذا یہ پہلا گناہ ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا. اور دوسرا گناہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. اس آیت کے حوالے سے ہمارے اکثر مفسرین نے لکھا ہے لم نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کے 2 معنی ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ وہ مسکین، وہ غریب، وہ مجبور انسان جو محتاج ہیں اپنی زندگی کی ضروریات کے حوالے سے، اور جو اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، ان کا خیال رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، انسانی ہمدردی کرتے ہوئے اور ان کو اپنے مال سے جو ہے وہ دینا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اور یہ ایک ایمانی فریضہ ہے اور ایک دینی فریضہ ہے، ایک اخلاقی فریضہ ہے، یعنی نیکی کرنا اور احسان کرنا. البتہ یہ مستحب ہے اور اس کی فضیلت ہے اور اس کا ثواب ہے، لیکن ایک مرتبہ غریبوں کی مشکلات کو حل کرنا، ان کی مدد کرنا واجب اور لازم ہے. وہ اس صورت میں ہے جب انسان کے مال پر زکوٰۃ لگ جائے یا خمس لگ جائے، تو خمس کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا واجبات دینی میں سے ہے. اور جب خمس لگ گیا اور خمس کو ادا نہ کرنا یا زکوٰۃ واجب ہو جائے زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ محرمات میں سے ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے. تو اکثر مفسرین نے فرمایا لم نکن نطعم المسکین سے مراد زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا ہے، یعنی ہم دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ہمارے مال پر زکوٰۃ لگ گیا، خمس لگ گیا اور غریبوں کا حق جو ہے ہمارے مال پر موجود تھا، لیکن ہم نے جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہیں کی. لہذا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اور ترک زکوٰۃ کرنا یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے. اور وہ لوگ جو تارکین زکوٰۃ ہے، یعنی مال پر زکوٰۃ لگنے کے باوجود اگر زکوٰۃ اگر نہیں دیتا ہے، غریبوں کا حق اگر کھا جاتے ہیں، تو یہ انسان بھی جہنمی ہے. تو پہلا گناہ نماز کا ترک کرنا، نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرنا، اور دوسرا جو گناہ ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا. اور تیسرا گناہ جو سورہ مدثر میں جہنم میں جانے کا باعث بیان کیا ہے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم غلط سوسائٹیوں میں بیٹھتے تھے، غلط دوستوں میں بیٹھتے تھے. وہ تو تھے اہل جہنم اور ان کی باتیں بری تھی، ان کا کردار برا تھا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا انتہائی غلط زندگی کرنے والے لوگ تھے. لیکن ہم لوگوں نے سستی کرتے ہوئے غلط سوسائٹیوں کو اپنا دوست بنایا اور غلط لوگوں کو اپنا دوست بنایا اور اپنا ساتھی بنایا. نتیجتاً وہ تو اہل جہنم تھے، انہوں نے ہمیں بھی جو ہے نا اہل جہنم جو ہے نا وہ بنا دیا. اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی بگڑنے کی جو سبب ہے، راہ حق سے ہٹنے کی جو سبب ہے، انحراف اور ضلالت اور گمراہی کی جو سبب ہے، ان کی سوسائٹی ہے، ان کے دوست ہے، ان کے غلط جو ہے نا وہ رفقا ہے.
تو قرآن پاک نے ہمیں آگاہ کیا ہے، غلط دوست اپنا نہیں بناؤ، غلط لوگوں کے پاس مت بیٹھو، اور اگر ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کی جو انحراف ہے، ان کی جو گمراہی ہے وہ اثر انداز ہوگا، وہ تو ہے جہنمی، تمہیں بھی جو ہے نا وہ جہنمی بنا دے گا۔ لہذا جہنم میں جانے والوں کی جو آواز کو بیان کرتے ہوئے، اسباب کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وہ لوگ جو برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، غلط سوسائٹیوں میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے غلط لوگوں کی وجہ سے، غلط لوگوں کی گفتگو کی وجہ سے، اور ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے غلط کردار کو اپنانے کی وجہ سے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیٹھتے تھے غلط لوگوں کے محفلوں میں، یا پھر اہل باطل کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، اس وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ یہ تیسرا گناہ۔ چوتھا گناہ جو جہنم میں جانے کا سبب بیان کیا ہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے، قیامت پر ہم یقین نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں اہل ایمان اور متقین کی جو شان اور ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ مبارکہ بقرہ میں بیان کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل تقوی، اہل ایمان آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اور آخرت کی تمام جزا اور تمام نعمتوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، ذرا برابر ان کو شک نہیں ہے۔ لہٰذا آخرت ان کے سامنے ایک یقینی چیز ہے جس کے بارے میں ذرا برابر ان کی شک ان کی دلوں میں نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا ناخواستہ آخرت کے بارے میں یقین نہ ہو، آخرت کے بارے میں شک ہو، تو یہی شک اس کو لے ڈوبتا ہے اور اس کو جہنم میں جو ہے نا وہ جانے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں 4 بڑے گناہوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا گناہ لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، لہذا نماز کا ادا نہ کرنا، نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرنا، یہ باعث جہنم ہے اور یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور خمس ادا نہ کرنا، اور تیسری چیز جو ہے وہ غلط دوستوں میں بیٹھنا، یہ انحراف کا باعث ہے اور یہ جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ قیامت کے بارے میں یقین نہیں رکھنا اور قیامت کو جھٹلانا۔ مزید بیان کیا گیا حتی اتانا الیقین فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور ہم نے نماز ادا نہیں کی، ہم نے اپنی غلط سوسائٹیوں کو نہیں چھوڑ دی، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اور ہم نے قیامت پر ایمان نہیں لائے، اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں جہنم میں ڈال دیے۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، اور بہت سارے مومنین کو شفاعت نصیب ہوئی، انبیاء کی شفاعت انہیں ملی، اور اسی طریقے سے ائمہ طاہرین کی شفاعت، انبیاء کی شفاعت، اور وہ ہستیاں جن کو پروردگار عالم نے شفاعت کی اجازت دی، ان کی شفاعت کی وجہ سے بہت سارے لوگ بخشے گئے، ان کو معاف کر دیے گئے، وہ جنت میں چلے گئے۔ لیکن یہ جو گناہ کرنے والے ہیں، یعنی نماز نہ پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، غلط سوسائٹیوں میں بیٹھنے والے، قیامت کو جھٹلانے والے، ان کے لیے شفاعت بھی نہیں نصیب ہوگی، یعنی انبیاء کی شفاعت سے یہ محروم رہیں گے اور ائمہ طاہرین کی شفاعت سے یہ محروم رہیں گے۔ چنانچہ صریحاً اسی بات کو روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کرو، اس لیے کہ وہ لوگ جو نماز کو خفیف سمجھتے ہیں یا نماز کے حوالے سے سستی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان کو ہم آل محمد کی شفاعت جو نصیب نہیں ہوگی۔ یہ روایت مشہور اور معروف ہے۔ جب شہادت کا موقع نزدیک آیا اور تو مولا کی خدمت میں مولا کے اصحاب آئے، مولا کے رشتہ دار آئے، جب سب مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام صادق نے اپنی زندگی کا آخری پیغام یہ دیا ہم سب کو۔ مولا نے فرمایا خبردار خبردار، نماز کے حوالے سے سستی نہ کرنا، لاپرواہی نہ کرنا، دین کی ستون نماز ہے، مومن کی معراج نماز ہے، نماز کے حوالے سے سستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ شخص جو نماز کو خفیف سمجھے اور نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی کرے، اس شخص کو ہم آل محمد کی شفاعت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا مومنین کرام دیکھیں، ہماری جو دوسرے گناہ ہیں، بہت ساری جو ہماری خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا، اور آل محمد کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں مغفرت ملے گی، ان کی شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن وہ انسان جو تارک نماز ہو، نماز کے بارے میں سستی کرتا ہو، لاپرواہی کرتا ہو اور نماز ادا نہ کرتا ہو، تو صادق آل محمد نے صریحاً بیان فرمایا کہ
نماز کے سلسلے میں لاپرواہی کرنے والا جو انسان ہے وہ مستحق شفاعت نہیں ہے، اسے ہم آل محمد کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر امام صادق نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ امام صادق کی شفاعت نہیں ملے گی، ایسا نہیں فرمایا، ہم آل محمد کی شفاعت، یعنی 14 معصومین کی شفاعت سے وہ شخص محروم رہے گا جو نماز کے حوالے سے جو ہے وہ لاپرواہی کرے۔ اسی وجہ سے ایک اور روایت میں آیا ہے، اس کو میزان الحکمہ میں باب الصلاۃ میں امام صادق نے فرمایا، مولا نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ وہی آخر وصایا الانبیاء۔ اسی روایت پر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس روایت کو سن لیجئے۔ مولا امام صادق نے فرمایا دین مقدس اسلام میں محبوب ترین عبادت، افضل ترین عبادت، یعنی تمام اعمال اور عبادت میں جو سب سے افضل اور بہتر ہے وہ نماز ہے۔ وہی احب الاعمال الی اللہ، اور نماز محبوب ترین عبادت ہے بارگاہ الہی میں، افضل ترین عبادت ہے بارگاہ الہی میں۔ تمام اعمال کی فضیلت ہے، تمام اعمال کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، لیکن عبادت کی دنیا میں، اعمال کی دنیا میں سب سے محبوب اور افضل جو عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِ، جتنے انبیاء دنیا سے گئے ہیں اور دنیا میں آئے ہیں سب نے نماز کی وصیت کی ہے، نماز کی سفارش کی ہے۔ لہٰذا تمام نبی جب دنیا سے جا رہے تھے اپنی امت کو نماز کی سفارش کر کے گئے ہیں، نماز کی وصیت کر کے گئے ہیں۔ چنانچہ اسی سنت کو خود امام صادق نے بھی ادا کی، اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں نماز کی تاکید کر کے گئے، نماز کی سفارش کر کے گئے۔ لہٰذا نماز تمام انبیاء کی وصیت ہے، تمام انبیاء کی سفارش ہے، تمام انبیاء کی جو ہے وہ تاکید ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے حوالے سے لاپرواہی کر رہا ہے وہ تمام نبیوں کی وصیت کے حوالے سے لاپرواہی کر رہا ہے، اور اسی لیے مولا کائنات نے بھی، مولا امیر المومنین نے بھی زندگی کی آخری مرحلے میں جس چیز کی مولا نے سفارش کی اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اور تمام کائنات کے مومنین اور مسلمین کو مولا کائنات نے زندگی کے آخری مرحلے میں جو پیغام دیا مولا کی وصیت نامے میں ہے، اللہ اللہ بالصلاۃ فإنہا عمود دینکم، اے کائنات کے مومنوں، اے کائنات کے مسلمانوں، اے علی کے ماننے والوں، خدا را نماز کا خیال رکھنا، نماز کبھی ترک نہ کرنا، نماز کے بارے میں سستی اور لاپرواہی نہیں کرنا۔ اللہ اللہ بالصلاۃ، خدا را نماز اہم ترین فریضہ دینی ہے، اہم ترین واجب الہی ہے، اس کے بارے میں کبھی لاپرواہی اور سستی نہ کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وہی عمود دینکم، یہ نماز تمہارا دین کا ستون ہے، اسی نماز پر دین کی عمارت قائم ہے، یہ نماز دین کی بنیاد اور اساس ہے۔ لہٰذا اگر تم نے نماز ادا نہیں کی تمہاری دین کی عمارت گر جائے گی، اور اگر نماز ادا کی تو دین کی عمارت قائم اور دائم رہے گی۔ مومنین کرام، ترک نماز ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور نماز کی ادائیگی ہمارے لیے دنیا میں بھی عظیم برکات ہیں، اس کے عظیم آثار ہیں، عظیم فوائد ہیں، اور قیامت میں بھی سب سے پہلی چیز جو ہم سے پوچھی جائے گی، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ جسے متعدد روایات میں ہے، سرور کائنات کا بھی فرمان ہے، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ فإن قبلت قبل ما سواہا وإن ردت رد ما سواہا۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کا حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہوئی تو ساری نیکیاں قبول ہے، سب اعمال کو خدا قبول فرماتا ہے۔ وإن ردت، اگر نماز رد ہوئی اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو سارے اعمال رائے گاہ ہوں گے، سارے اعمال ضائع ہوں گے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تیرے انبیاء کی نمازوں کا واسطہ، تیرے بارگاہ مقربین کی نمازوں کا واسطہ، خدایا ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار، جو لوگ نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں اور نماز کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، خدایا انہیں پابندی کے ساتھ، انتہائی رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اس اہم فریضہ الہی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآل الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔